أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعا کی اہمیت اور آداب. سب سے پہلے جب ہم دعا کے متعلق ہم نے شروع کیا ہے تو ہم سب سے پہلے یقیناً دیکھیں گے کہ دعا کے معنی کیا ہے. تو یہ بتائیں ذرا، اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا آپ کے ساتھ؟ جی جی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. سب سے پہلے آئے گا جی کہ دعا کے معنی کیا ہے. دعا کے معنی پکارنا، مانگنا، سوال کرنا، درخواست کرنا، یہ اس کے لغت کے اعتبار سے معنی ہے. لیکن جب ہم شرعی اعتبار سے دعا کہتے ہیں تو دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص انداز سے، مخصوص طریقے سے کسی ایسی ہستی، خاص طور پہ ہم اگر بحیثیت مسلمان کہیں، بحیثیت مومن کہیں، تو اللہ رب العالمین کو پکارنا اور اللہ سے اپنی درخواست کرنا، اللہ سے کچھ چیز طلب کرنا، اللہ سے التجا کرنا، اس سے اپنی حاجت مانگنا، یہ دعا کا مطلب بنتا ہے. اب حقیقت کیا ہے دعا کی؟ کہ انسان جو ہے فطرتاً دعا اسی چیز کی کرتا ہے جس کی اس کو طلب ہے، جس کی اس کو خواہش ہے. یہ فطری ایک بات ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ دعا کا تعلق جو ہے، دعا کا جو معاملہ ہے انسانی زندگی کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے. ہم آپ مختلف حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. سب سے پہلی جو دعا وہی ہے، انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ پہلی دعا تھی اور اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں درج کیا ہے. اس کے بعد بھی ہمیں انبیاء کے حوالے سے یہ ملتی ہیں کہ انبیاء کی بھی دعا کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. پھر عام انسانوں کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو حقیقت میں اس حوالے سے انسان کی ہمیشہ سے طلب رہی ہے، اس حوالے سے انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، اس کی ضروریات رہی ہیں، اس کے کہہ لیں کہ مختلف مسائل رہے ہیں، جس حوالے سے ہر دور میں اس نے دعا کی ہے. اب بات یہ ہے کہ دعا کی کس سے جائے. جو اصل معاملہ ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ دعا کس سے کی جائے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، ویسے بھی سادہ سی بات ہے کہ میں اگر اپنی ایک درخواست لے کے جا رہا ہوں تو کہیں بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میں اپنی آرگنائزیشن کی بات کروں تو ایک ایس پی او ہے، ایک ٹی آئی ہے، ایس پی او کو درخواست دے رہا ہو کہ جناب یہ میرا مسئلہ حل کر دیں. یا ٹیم میٹس ہیں آپس میں، تو وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو دعا کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو درخواست دے رہے ہوں کہ ہمارا یہ کام مسئلہ حل کر دیں. عملاً کیا ہوتا ہے کہ وہ لامحالہ فوری طور پہ ان کا ذہن، وہ کسی سے مشورہ ضرور کریں گے کہ یہ میں درخواست کس سے نام لکھوں. تو وہ پہلا اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کو لکھیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. یہی معاملہ ہماری دعا کے ساتھ ہے. تو دعا انسان کس سے کرتا ہے؟ کوئی ایسی ہستی ہو جو اس سے بالا تر ہو، جو اس سے عظیم ہو، جو طاقتور ہو، جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس قوت نافذہ ہو، جس کے پاس جو مدد کرنے کی قوت رکھتی ہو. اور جہاں اس کو جس وقت پکارا جائے تو وہ اس پکار کو وہ سمجھنے والی ذات ہو. تو اس لیے ہمیشہ دعا ایسی ہستی سے کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میں نے آپ کے سامنے آج آیام بار کا بھی تلاوت کی ہے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے. اور سورہ مومن کی جو یہ سورت نمبر 40 ہے اور پارہ نمبر 24 میں ہے سورہ مومن، اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین رہنمائی کر رہے ہیں کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کو پکارو مخلص ہو کر، ولو کرہ الکافرین، تو اگرچہ کافروں کو وہ ناگوار گزرے. پھر سورہ مومن میں ہی اللہ رب العالمین اس کی جو آیت نمبر 60 میں فرما رہے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعوت کو، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. پھر سورہ مومن کی ہی آیت نمبر 65 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ دعا کرو خالص ہو کر، اپنے دین کو مخلص کر کے، اپنے دین کو خالص کر کے. یہاں آپ کے سامنے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. اب دعا کی اہمیت کیا ہے؟ کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا. یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے. اسی طرح جو دعا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء، یہ ترمذی ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقعت نہیں ہے. پھر یہ بھی ہے کہ دعا عبادت بھی ہے، دعا عبادت ہے. اور یہ یہاں پہ نعمان بن بشیر لکھا ہوا ہے، حقیقت میں یہ جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور پھر جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں فرمایا کہ ان الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے. اور پھر یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو تو وہ اللہ سے مانگے، اور وہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی خدا سے دعا کرے. اور پھر یہ بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا قبول بھی کی جاتی ہے. یہ نہیں صرف کہ دعا کرتے رہیں بلکہ دعا قبول کی جاتی ہے. پہلے آیات میں نے بیان کی ہیں قرآن مجید کی، حدیث مبارکہ بھی اس کی تائید کر رہی ہیں. اور آپ کے علم میں ہی ہے کہ دعا کی اہمیت میں ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو پتا کوہ طور پہ وہ تشریف لے جاتے تھے اللہ کے حکم سے، تو جس دن ان کی والدہ فوت ہو گئی اور اس دن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا، اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی یہ دعا کی اہمیت ہے کہ یہ دعا کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نبی جو ہے ان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین ان کو رہنمائی کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب پیچھے تمہارے پیچھے دعا نہیں ہے. تو دعا اس قدر اہم ہے اور اس قدر ضروری ہے. اور آپ نے اسی حوالے سے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، جس محض یاد دہانی کے لیے وہ دہرا رہا ہوں کہ کیا فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک غار میں پھنس گئے، ایک غار میں قید ہو گئے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا کہ وہ دروازہ بند ہو گیا، غار کا جہاں دہانہ تھا وہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا. تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ چلو ہم بیٹھتے ہیں. جب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ چلے ہم بیٹھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے اس عمل کو یاد کرتے ہیں جو بڑا ایسا عمل تھا جو بڑا منفرد تھا اور جو اللہ کو بڑا قبول تھا. اور انہوں نے پھر ہر ایک نے وہ دعا کی، ہر ایک نے. تو یہ اور وہ دعا جب تیسرے نے، پہلے نے دعا کی تو وہ تھوڑا سا سرکہ، دوسرے نے دعا کی پھر سرکہ، اور تیسرے نے دعا کی تو دروازہ کھل گیا اور وہ وہاں سے بخیر و عافیت باہر نکلے.
تو یہ دعا ہی ہے جو انسان کی زندگی کا حاصل ہے اور انسان کو زندگی میں کھڑا کر کے رکھتی ہے. اب کوئی مشکل آ جائے نا تو فوری طور پہ انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے اللہ سے دعا کرو یا اللہ معاف کر، یا اللہ مدد کر. تو یہ انسان کی زندگی کا سارا نچوڑ ہے. وہ یوں کہہ لیں کہ وہ سارے کا سارا اس کا جو زندگی کا سارا حاصل ہے نا وہ ایک دعا کے سہارے کھڑا ہوتا ہے. اب دوسری طرف جہاں پہ دعا کرنے کے بڑے ہیں فائدے ہیں اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، وہیں پہ دعا نہ کرنے کی مذمت بھی ہے. اور اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ دو آیات تو آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تب بھی وہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑائے. اور پھر دوسری جگہ پہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں. پھر جب ان پر ہمارا عذاب ہے تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دیا. یعنی گویا یہ بھی جو معاملہ ہے وہ دعا نہیں کی وہ متکبر ہو گئے. اور دوسری جگہ پہ بالکل اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلون، کہ جو یہ سورہ مومن ہے اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں یہ بات قابل غور ہے. پیچھے جو آیا مبارکہ کا اس کا حصہ تھا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون فقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اور لیکن جو متکبر لوگ ہیں وہ میری دعا کی طرف نہیں آتے، وہ میری طرف رجوع نہیں کرتے. تو گویا دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. اور پھر سورہ فرقان کے اندر جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اسے نہ پکارو. یعنی جب اللہ کہتا ہے اگر تم مجھے نہیں پکارتے مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جب ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ابھی تک جو ہم نے 5-6 نکات جو ہم نے دیکھے ہیں کہ نمبر 1 دعا کا معنی کیا ہے، پکارنا ہے، درخواست کرنا ہے. شرعی اعتبار سے مطلب ہے کہ اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے اپنی حاجت بیان کرنا. دعا کی حقیقت یہی ہے کہ انسان فطری طور پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خواہش رہی ہے کہ وہ اللہ سے وہ ایسی ہستی سے مانگے جو قوت والی ہے، جو طاقتور ہے، جو قبول کرتی ہے دعاؤں کو، جو مدد کر سکتی ہے، جو ہر جگہ موجود ہے. اور پھر دعا ہم نے کس سے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں انی فانی قریب، تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں. خود اللہ فرما رہے ہیں قال اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اپنے رب کو پکارو وہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے. اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے. دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ دعا زندگی ہے. دعا زندگی ہے. اگر زندگی سے دعا نکل جائے تو شاید انسان کی زندگی وہ اس طرح مؤثر نہ رہے. اور دعا ہمیں کھڑا کرتی ہے، ہمیں قائم رکھتی ہے، ہمیں ثابت قدمی دیتی ہے، ہمیں اس زندگی کے مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف میں کھڑا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور پھر انبیاء تک کو اسی کا سہارا رہا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب وہ کوہ طور پہ جا رہے تھے
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا، تیرے پیچھے اب دعا نہیں رہی۔ تو اسی طرح دعا نہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دعا نہ کرنے کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ دو آیات آپ کے سامنے، دو آیات میں نے پڑھی ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلون، اور قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے ایسے فرد کی جو دعا نہیں کرتا۔ اب جب ہم اتنی بات سمجھ چکے ہیں تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ ہماری دعا جو قبول ہوگی، ہماری دعا کو قبولیت کے لیے شرائط کیا ہیں۔ یہاں پہ ترتیب کچھ اور ہے، میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اس میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے قبولیت دعا کے لیے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کس میں؟ ایمان میں، کیونکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ مسلمان ہو، مومن ہو تو وہی دعا کرے گا۔ تو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بارہا قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، یہاں آپ کے سامنے بھی ایک آیا مبارکہ موجود ہے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اور جگہ پہ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 8 میں، اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرما رہے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، یعنی کیا کرو؟ دین خالص ہو کر، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے دین کو خالص کر کے اس کو پکارو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا دین خالص ہو، یعنی دین خالص، زندگی کا نظام جو ہے اگر کفر و شرک پر قائم ہے، میں بندگی یا غیار میں لگا ہوا ہوں، میں زندگی کے ہر ایک معاملے میں تو میں شیطان کی پیروی کرتا ہوں یا میں شیطان کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، زندگی کے تمام اعمال، تمام اطوار، تمام جو افعال ہیں وہ سارے کے سارے تو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ تو یہ کیسے پھر ممکن ہے بھائی کہ ہم اللہ کو کس منہ سے پکارتے ہیں؟ پھر تو یہ عجیب و غریب بات ہے نا کہ ہم پیروی کسی اور کی کریں اور مانگے کسی اور سے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ میرا کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلی شرط ہے ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہمارا اس بات پہ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر موجود ہے۔ یہ جو تقوی میں ہم نے پڑھا تھا یہی ہے کہ ہم حقیقی معنی میں جو تقوی، یہ نہیں کہتا متقین بن جائیں، لیکن متقین کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ تو جب ہم اس راستے پہ چل رہے ہوں گے پھر راستے میں ٹھوکریں آتی ہیں، پھر راستے میں مسائل آئیں گے، پھر راستے میں مشکلات آئیں گی، پھر راستے میں مصائب آئیں گے، پھر بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی سہارے کی۔ کس کے سہارے کی؟ اللہ کے سہارے کی۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پہلی شرط ہے اخلاص، پہلا کام ہے۔ اچھا، اخلاص کے بعد جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایمان کا خالص ہونا، اس کے بعد اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا، یعنی یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک انسان، ایسا انسان جو حرام کا لقمہ، ایک لقمہ کھاتا ہے، فرمایا اس کی 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ 40 دن کی عبادت۔ تو مجھے بتائیں، ایک بندہ سود کھانے والا ہو، ایک بندہ رشوت کھانے والا ہو، ایک بندہ زانی ہو، زنا کرنے والا ہو، فرمایا جو زنا کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ جو والدین کا نافرمان ہے، ایک نبی کو اللہ رب العالمین وارننگ دے رہے ہیں، تو متوجہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، بھائی اے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ تو ایک بندے کے والدین ہوں اور وہ ان کا نافرمان ہو، بہتان تراشی کرنے والا، لوگوں کو دکھ دینے والا، لوگوں کو تکلیفیں دینے والا، ایسے فرد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج جائزہ لیں ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنا اللہ کو پکارتے ہیں، کس چیز کا معاملے میں نہیں پکار رہے۔ آج بھی ہم وبا آئی ہے، یہ کرونا، تو روزانہ اذانیں نہیں دے رہے، لیکن وہی اذان جب ہمیں عام حالات میں اس کی آواز آتی تھی تو کتنے مسجد میں جاتے تھے، کتنی صفیں بھرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا، ریزن یہی ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ دوسرا کام ہے، پہلی کام تھا، پہلی بات تھی اخلاص، اخلاص، دین کا اخلاص ہونا، عمل کا خالص ہونا، یعنی نیک اعمال کا ہونا، اور تیسرے نمبر پہ ہے رزق حلال۔
تو یہ 3 کام ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں، کیا ہے؟ اخلاص ہے پہلے، پھر نیک اعمال ہیں، پھر رزق حلال ہے. تو یہ 3 کام اگر کرتے ہیں، 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اہم بات یہاں پہ موجود ہے، ایک نقطہ ہے یہاں پہ، کہ ہم نے اپنے آپ کو مخلص بھی کر لیا، ہم نے نیک اعمال بھی کرنے شروع کر دیے، ہم نے حلال رزق کا بھی اہتمام کر لیا، حرام رزق سے بچ گئے، تو کیا پھر ہماری دعا قبول ہو جائے گی اور ہمیں فوری طور پہ صلہ مل جائے گا؟ اس حوالے سے بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا بعض اوقات تو اس کو اسی وقت اس کا صلہ مل جاتا ہے، وہ جو دعا کر رہا ہے وہ اللہ سے جو مانگ رہا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس کو اس وقت نہیں دینا چاہیے، ذرا ٹھہر کے دینا چاہیے. ماں ہے نا، تو بچہ ماں سے مختلف ضدیں کرتا ہے، بعض اوقات ماں اس کی ضد اسی وقت پوری کر دیتی ہے، بعض اوقات ڈیلے کر لیتی ہے، بعد میں کہتی ہے چلو بیٹا بعد میں کر دوں گی. پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے اسی وقت پورا ہو گیا، دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ بعد میں پورا ہو. تیسری بات کیا ہے کہ نہ اسی وقت پورا ہوا، نہ اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ اس فرد کو اس دنیا میں اگر مل گیا تو یہ مناسب اس کے لیے نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے اجر رکھ لیا آخرت میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے، ایک مومن کو پتہ چل جائے کہ کل قیامت کے دن دعا کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا، تو وہ خواہش کرے گا، قیامت والے دن خواہش کریں گے مومن کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو گویا دیکھیں، ایمان تو اسلام تو سراسر خیر ہی خیر ہے. تو کیا ہے دوسری حدیث مبارکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اگر لوگ جلدی نہ کریں. تو جلدی نہیں کرنی چاہیے. اسے کسی نے پوچھا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا، بندہ کہے میں دعا کرتا رہا کرتے کرتے تھک گیا، اب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ نہیں کہنا کبھی بھی، یہ ذہن میں کبھی بھی ذہن کے کسی کونے میں نہیں، کسی خدرے میں نہیں آنا چاہیے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو 3 کسوٹیاں ہیں، یہ جو 3 نکات ہیں، ان میں کہیں مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ان میں کہیں مسئلہ نہیں ہے تو پھر مطمئن ہو کر دعا کرتا رہے. پھر اس کا کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے وہاں کو جو بینک ہے وہ ایسا بینک ہے، نہ وہاں پہ ڈکیتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی وہ بینک کرپٹ کا ڈر ہے کہ وہ دیوالیہ ہو جائے گا، نہ وہاں پہ کوئی چوری کا ڈر ہے، نہ وہاں پہ کسی کے کیا لیں کہ دھونس اور دھاندلی کا ڈر ہے، نہ کہیں وہ کرپشن کا ڈر ہے کہ دوسرے کے کھاتے میں پڑ جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ انسان کو جب اللہ ضرورت مناسب محسوس کریں گے اس وقت اللہ کو اس کو بندے کو عطا کر دیتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم کرتے رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں، مناجات کرتے رہیں. یہی بھی ایک اور بات ہے کہ وہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہم تنگ پڑ جاتے ہیں اور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم یہ پیر صاحب ہیں، یہ فلاں بڑے نیک بندے ہیں، فلاں بڑے پرہیزگار ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے مانگ لیتے ہیں. اس حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کی ہے. آپ تیسرا پارہ کھولیں اور اس کا 17واں یا 18واں رکوع ہے، اس کا تیسرا پارہ قریب ہے. میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایگزیکٹ صفحہ کون سا ہے، رکوع کون سا ہے، اس کی آیت بھی بتا دیتا ہوں. وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا. ان کے ذمے حضرت مریم تھی. تو وہ جب مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ وہاں پہ مختلف پھل پڑے ہوئے. تو پوچھتے یہ کہاں سے آتے ہیں، تو وہ بے موسمی پھل ہوتے. تو وہ کہتی کہ یہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تو انہوں نے فوراً دعا کی، یا اللہ اگر تو ان کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد عطا فرما. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یا اللہ مجھے پھر بیٹا عطا فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. یعنی یہ نہیں کیا کہ مریم علیہ السلام سے دعا کرنا شروع کر دے، تم اللہ کی نیک بندی ہو لہٰذا میرے لیے دعا کرو. نہیں، اللہ سے دعا، فوراً اللہ سے دعا کی. تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے
کہ یہ نہیں کہ یہ جو نیک بندہ ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی نہ تو تذلیل ہے نہ اس کی توہین ہونی چاہیے، اس کی عزت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم اپنی جگہ پہ برقرار رہنی چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ تو نے اس ہستی کو دیا ہے، اس اللہ کے نیک بندے کو اپنے بندوں میں شامل کیا، یا اللہ مجھے بھی شامل کر لے، یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ ان سے پوچھیں کون سے عمل آپ نے کیے ہیں، آپ کا کون سا اچھا عمل ہے بھائی۔ اور یہ صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو شخص ہمارے پاس آئے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی آئے، بڑے عام سے تھے، نہ اشرم بشرم میں تھے نہ بڑے معروف تھے، تو صحابہ کرام اس تجسس میں پڑھ کے کیا معاملہ ہے، تو ہمیں ملتا ہے روایات سے کہ انہوں نے کیا کیا، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کون سے عمل کرتے ہو، یہ نہیں کہا تم جنتی ہو گیا اب میرے لیے دعا کرو، یہ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے آپ نے کہ وہ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بندہ تجھ سے پہلے جنت میں جائے گا، تو اس کے پاس چلے گی دیکھیں عمل کون سا کرتا ہے، وہ قصاب تھا، گوشت میں ڈنڈی مار رہا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا وہ والدین کا احترام کرنے والا ہے، تو وہ عمل دیکھا عمل کون سا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ذمہ کام کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ فلاں بندہ نیک ہے اور ہم اس کے سامنے جھک جائیں اور اس سے دعا کرنے لگ پڑیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور بڑی ہی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ان کی حالت یہ ہے کہ نہ وہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں نہ اس کو بدل سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کوئی بھی، وہ تو بندے ہیں سارے کے سارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کہیں نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ حاجت پوری کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کھڑا کر کے کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری کاوش قبول کر لینا۔ تو کیا ہے ہمارے ذمہ، کیا ہے کہ ہم نے کسی ایسی ہستی سے نہیں مانگنا۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیں نا، یہاں پہ سامنے لکھی ہوئی ہے، ایک بندہ ایوان حکومت کی طرف جاتا ہے، وزیر اعظم کے پاس جا رہا ہے، صدر کے پاس جا رہا ہے، وہاں ہم کیا آج کا ہمارا بدقسمتی سے ہمارا تو نظام ہی کرپشن پہ ہے نا، تو اس کی مثال شاید واضح تو نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ شروع میں نے بالکل مثال لکھ دی تھی کہ مجھ سے وہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں آپ مشورہ تو کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی درخواست براہ راست مجھے ہی دینی پڑے گی۔ میں اگر بلائی مینجمنٹ سے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، ہمیں براہ راست وہیں مینجمنٹ کے صحیح بات کرنی پڑے گی۔ آپ بعض اوقات مجھ سے بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی آر او سیالکوٹ پہ آپ اپنی بات یہ لکھ دیں، کیا ہے کہ وہ مینجمنٹ اس مسئلے کو حل کر سکتی، فلاں فرض یہ اس کو حل کر سکتا ہے، تو یہاں پہ عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ والذین، یہ سورہ اعراف ہے، اور والذین تدعون من دونہ، آپ ان کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے کہ ان کی صورت حال یہ ہے کہ نہ تو وہ تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 197 198 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود منع کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پکارنا ہے، میں نے پچھلی جتنی آیات پڑھی ہیں پہلی، تو براہ راست اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اب کیا ہے، جب ہم نے اس سے بھی احتیاط کر لی تو اس کے بعد آگے بات آ جاتی ہے کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے، دعا کے آداب کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ مختلف موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرد آیا، ایک بندہ آیا اور اس نے آتے ہی کہا، اس نے ایک دعا کرنے شروع کر دی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ایسی یہ کون سا طریقہ ہے دعا کرنے کا؟ تو آپ دیکھیں دعا کرنے کا جو ایک ابتدائی طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس طرح ہم کرتے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف ہے، مالک یوم الدین اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کی عظمت کو، اس کی بلندی کو، اس کی شان کو، اس کی شوکت کو تسلیم کیا ہے، پہلے اس کا اعتراف کیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی پستی کا اظہار کیا، اپنے بندگی کا کہ ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ، پہلے اپنا تعلق قائم کیا۔ تعلق قائم کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔
اور اگر آپ اس سے بھی بہتر طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ نماز ہے. اب دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں. پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں, ثنا کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملاتے ہیں, پھر ہم اللہ کی شروع میں بھی ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا تھا, پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہا ہے, پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا ہے, ربنا لک الحمد, سبحان ربی الاعلی, درمیان میں اللہ اکبر, پھر التحیات للہ والصلوات, التحیات پڑھی ہے, تشہد پڑھا ہے, تشہد کے بعد ہم نے درود شریف پڑھا ہے, اور درود شریف کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں. ذرا اس ترتیب کو کبھی سمجھیں تو کتنا زبردست طریقہ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر دفعہ جب ہم دعا کرنا چاہیے تو اس طرح اتنا لمبا طریقہ. میں نے آپ کو مختصر طریقہ بھی بتا دیا کہ مختصر طریقہ کیا ہے, کہ ہم سورہ فاتحہ کا, کہ ہم اللہ کی تعریف کریں, اور اگر اس کو مختصر بھی آپ کرنا چاہیں تو ایک اور طریقہ ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم نے اللہ کی تعریف بھی کر لی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھ لیا, اور اس کے بعد اب آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. تو مختلف طریقے ہیں, لیکن طریقہ کار یہی ہے, اس کے آداب کچھ ہم نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اس کے بعد ہم دعا کریں. جب اللہ سے دعا کریں گے تو بلا شبہ ہمارا جب تعلق بن گیا ہوگا, ہمارا تعلق, وہ جو راستہ ٹوٹا ہوتا ہے رابطہ, وہ جب بحال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آسانی ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہے اس میں, پھر وہی بات ہے کہ ہم نے دعا میں اس کے آداب میں شامل ہے, لیکن ہم کے بعد درود شریف پڑھنا, اور قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا تھا. اور پھر آخری بات ہے کہ اس کے کچھ مخصوص اوقات ہیں. ویسے تو ہر وقت دعا کر سکتے ہیں, لیکن قبولیت کے کچھ اوقات مقرر ہیں, احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ بھی اوقات ایسے موجود ہیں. ان میں آپ دیکھ لیں, یہاں پہ کچھ 2-3 یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں 2, لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں کہ جب چاند دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی چاند دیکھتے, اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام لما تحب وترضى له ربنا وربک اللہ. ہم وہاں پہ دعا کی جاتی ہے. وضو کے بعد یہ بھی دعا آپ نے سنی ہوگی اس طرح کی, اللہم اجعلنی من التوابین, طہارت کے بعد جو دعا ہے. اذان کے بعد دعا, یہ ایک وقت ہے قبولیت کا, ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے. خطبہ, جب جمعہ میں امام خطبہ دیتے ہیں, جو خطیب ہیں تقریر, اور وہ اس کے اور نماز کے درمیان میں ایک وقت ہوتا ہے, قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جمعے کا دن بذات خود قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ عصر کے وقت کو بڑے خاصا اہمیت حاصل ہے, جب وہ عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس کا بڑا ذکر آیا ہے احادیث میں. اسی طرح تہجد کا وقت, رات کا جو آخری پہر ہے, یہاں پہ بھی درج ہے کہ رات کا آخری حصہ, اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں, ہے کوئی دعا کرنے والا میں قبول کروں. پھر اسی طرح جو لیلۃ القدر, یہ جو تاخراتوں کا اصول ہے اس حوالے سے ہے, اور رمضان المبارک میں بحثیت مجموعی. لیکن یہ خاص اوقات اپنی جگہ پہ ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے مشکات شریف میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اپنی اولاد کے حق میں, اپنے عزیز و اقارب کے حق میں بد دعا نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ ایسا وقت ہو جو قبولیت کا ہو, تو ہر وقت قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. یعنی وہ میں نے مخصوص اوقات اپنی جگہ پہ ان کی حیثیت ہے, اپنی اہمیت ہے, لیکن ہمیں ہر لمحہ, ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ پختہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے قریب ہے, ہمارے پاس ہے, تو اس کو جب چاہیں پکارے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اس کو خاموشی سے پکارو یا اعلانیہ پکارو, اس کو تنگی میں پکارو یا آسانی میں پکارو, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے, قبول کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ اپنا تعلق بھی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دعا کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جلد بازی سے بچائے. اور پھر اہم بات ہے کہ ہمیں ان 3